بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمدم کشمیری کی غزل۔ تو سب سے پہلے ہم ہمدم کشمیری کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ اپنی درسی کتاب کے 152 صفحہ نمبر 152 پر جائیں اور اچھی طرح سے مطالعہ کریں۔ ہمدم کشمیری عبدالقیوم خان نام اور ہمدم تخلص۔ آپ کی ولادت 15 اپریل 1937 عیسوی کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے۔ ہمدم کشمیری اردو کے کہنہ مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے شعرگوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو ہیں۔ غزل کی خوبی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کریں۔ یہ چیز ہمدم کشمیری کے ہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے۔ یہ تھا ہمدم کشمیری کا مختصر تعارف۔ اب ہم غزل نمبر 1 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سر پہ صدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ پہلا مطلع اس کی تشریح عرض ہے۔ ایسا نہیں کہ سر پہ صدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ چونکہ ہمدم کشمیری نے اکثر غزلوں میں صنعت تضاد سے خوب کام لیا ہے۔ صنعت تضاد اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہوں، جیسے دن رات، صبح شام، اچھا برا وغیرہ، اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو ہمدم کشمیری نے بہت سی غزلوں میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ دوسری بات، ہمدم کشمیری کی غزلوں میں زمانے کی غیر یقینی صورتحال، درد اور کرب، افراتفری اور بد امنی کا تذکرہ کیا۔ تو یہ اس درسی کتاب میں یہ جو 2 غزلیں یہاں درج ہیں، پہلی والی غزل میں اسی درد و کرب کا ذکر ہے کہ ایسا نہیں کہ سر پہ صدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ شاعر مطلب میں عصری کرب کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کرب کہتے ہیں مصیبت، درد وغیرہ،
فرماتے ہیں کہ میرا شہر ہمیشہ سے اس قدر ویران نہیں تھا، یہ ہنستا بستا شہر تھا، اور میں یہاں باضابطہ اپنے مکان میں رہتا تھا۔ اب میرا مکان نہیں رہا، خاکستر ہو گیا، کسی حادثے کی نظر ہو گیا۔ اب تو میرے سر پر چھت نہیں ہے، میں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہوں۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، میرے شہر کی یہ خستہ حالی نہ تھی۔ تو اس شعر میں ہمدم کشمیری سری نگر شہر کی اس خوبصورتی، گزشتہ خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو شہر، یہ جو آج آپ اس شہر کو دیکھتے ہیں، یہ ویسا شہر نہیں تھا۔ یہاں پرامن ماحول تھا، یہاں ہر ایک امن سے خوشی سے رہتا تھا، لیکن حالات کی تبدیلی نے یہاں سب کچھ بگاڑ دیا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ تو اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں تاریکی اور اندھیرے کا راج ہوگا، یعنی یہاں بدامنی ہوگی۔ اندھیرا کا راج، ظلم، جبر، تشدد، خوف، اقدار کی پامالی، استحصال اور اس طرح کے دیگر منفی رجحانات ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اگلا شعر ہے: دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو نشان تھا۔ میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ یہ شعر بھی عصری کرب، موجودہ دور کے حالات کی ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دھویا نہیں گیا، یعنی خون خرابہ ختم ہونے کی اب تک کوئی بھی صورت نکالی نہیں جا سکی۔ دنیا میں کتنے جھگڑے تھے جن کا حل نکالا گیا، لیکن میری سرزمین سے خون کا دھبا مٹایا نہیں جا سکا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ شاعر اس مقطع میں فرماتے ہیں، مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا مختصر سا نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا ہے، یعنی اپنی آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں تو وہ ایک اذان کی، ایک مؤذن کی مانند تھا۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلانا ہوتا ہے، لیکن حالات نے اس سے وہ صدمے دیے ہیں کہ وہ اب دم خود ہو کر رہ گیا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، صدموں کی وجہ سے سکتے کی حالت میں ہے۔ تو اس طرح سے آج کی غزل، پہلی غزل کی تشریح ہو گئی۔ انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو غور سے پڑھیں، سنیں اور کاپی پر نوٹ کرتے رہیں۔ باقی السلام علیکم۔